السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم نماز تراویح جو ادا کرتے ہیں ہمارے اوپر ایسا لگتا ہے کہ ایک بھاری بوجھ لاد دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز ادا کرو۔ تو جب ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں آرام کرنے کا، ہمیں ریسٹ لینے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دن میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں تو شام کو ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم آرام کرو، ریسٹ لو، لیکن ہمیں یہ حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ ہمیں حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اب تم جا کر کے نماز تراویح ادا کرو۔ تراویح کی نماز ہمیں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ اتنا بھاری بوجھ کیوں لاد دیا گیا، آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر پرہیزگاری آئے، وہ تقویٰ اچیو کرے، وہ تقویٰ حاصل کرے، تو یہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے۔ اور پرہیزگاری کب آئے گی انسان کے اندر؟ پرہیزگاری کیسے آ سکتی ہے؟ پرہیزگاری تبھی آئے گی جب انسان کا نفس مغلوب ہوگا۔ جب نفس مغلوب ہوگا تو پرہیزگاری آئے گی، اور جب نفس مغلوب نہیں ہوگا تو پرہیزگاری نہیں آئے گی۔ اور یہ نفس کیسے مغلوب ہوگا؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ نفس سرکش گھوڑے کی طرح ہے کہ جب گھوڑا قابو میں نہیں آتا تو اسے دو چیزوں سے قابو میں کیا جاتا ہے، ایک اسے بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر بھاری بوجھ لاد دیا جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ اپنے سرکشی کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح یہ انسان کا جو نفس ہے یہ بھی سرکش گھوڑے کی مانند ہے، سرکش گھوڑے کی طرح ہے، تو اسے بھی دو چیزوں سے مغلوب کیا جاتا ہے، ایک یہ کہ اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر عبادت کا بھاری بوجھ لاد دیا جائے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں جو دو چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ ایک تم دن میں بھوکا اور پیاسا رہو، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرو، اور دوسرا یہ کہ شام کو تم نماز تراویح ادا کرو۔ تو یہ دو چیزوں کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہمارا نفس مغلوب ہو، یعنی یہ نفس سرکش گھوڑے کی مانند ہے، تو گھوڑا بھی دو چیزوں سے قابو میں آتا ہے، اور انسان کا نفس بھی دو چیزوں سے قابو میں آتا ہے، ایک یہ کہ اس پر عبادت کا ایک بھاری بوجھ لاد دیا جائے، اور ایک یہ کہ اسے بھوکا اور پیاسا رکھا جائے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں یہی پریکٹس کرایا جاتا ہے، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ دن میں بھوکا اور پیاسا رہو، اور رات میں تم نماز تراویح ادا کرو، رات میں تم تراویح کی نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہارا نفس مغلوب ہوگا، اور جب نفس مغلوب ہوگا تو پرہیزگاری آئے گی، متقی بن جاؤ گے، اور یہی روزہ رکھنے کا مقصد ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں دونوں کام کرنا ہے، یعنی نماز تراویح بھی پڑھنی ہے ہمیں، اور روزہ بھی رکھنا ہے پابندی کے ساتھ، تب جا کر کے ہم روزہ رکھنے کا جو اصل مقصد ہے ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور صرف ایک کام کریں کہ ہم روزہ رکھیں اور نماز تراویح کو چھوڑتے جائیں تو یہ نفس مغلوب نہیں ہوگا، اور نفس مغلوب نہیں ہوگا تو ہمارے اندر پرہیزگاری نہیں آئے گی، اور جب پرہیزگاری نہیں آئے گی تو روزہ رکھنے کا مقصد بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اس میں بہت ہی حکمت ہے، ہم اس کام کو بحسن و خوبی انجام دیں، ہم نماز تراویح بھی ادا کریں اور ہم روزہ بھی رکھیں۔